اب اس ٹائم پر آپ کے درجنوں پارلیمنٹیرینز ایسے ہیں جو کہ 9 مئی والے کیسز کے اندر بھی انوالوڈ ہیں، اور اس کے اندر اب فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، پارلیمنٹیرینز کے بارے میں بھی فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ جو فیصل چودھری صاحب والی بات ہے وہ پھر مجھے یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی کچھ نہیں کر رہی ہے، سب کو سزا ہو جانی ہے. تو آپ کو صحیح لگتی ہے بات؟ دیکھیں باتیں، دیکھیں اس میں لیگل ٹیم کا کیا ہے. دیکھیں لطیف چترالی صاحب کے خلاف کل فیصلہ آیا ہے. لطیف چترالی صاحب کی خالی کوئی فوٹیج دکھا دیں کہ وہ تھانہ رمنا کے ارد گرد ہوں جس کا الزام لگایا ہے کہ جی انہوں نے جلایا. بات ہے کہ پہلے ہم اپنے سسٹم کو تو ٹرانسپیرنٹ کریں. دیکھیں ہم بہت شارٹ ٹرم سوچ رہے ہیں ایز اے نیشن. دیکھیں ان سزاؤں سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ سرٹن نمبر ریڈیوس کریں گے، اگر آپ آج 10-15 اور بھی چھین لیں گے اس سے تحریک انصاف کی صحت کو کیا فرق پڑے گا؟ مگر فرق پڑے گا اس پولیٹیکل سسٹم کو. اس پولیٹیکل سسٹم سے لوگوں کا پہلے ہی اعتماد اٹھا ہوا ہے، وہ اور اٹھ جائے گا. لوگ جو پولیٹیکل پروسیس سے آپ ان کو ایلینیٹ کر رہے ہیں، آپ کو دوبارہ اس پروسیس میں لوگوں کو لانے میں بہت بڑی پرابلم ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ٹائم پر جو الیکشنز ہوئے تھے نا، اس ٹائم پر بھی لوگوں کا پولیٹیکل سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا تھا. تو یہ پولیٹیکل سسٹم سے اعتبار تو واقعی میں پاکستانیوں کا اٹھا ہوا ہے. اس کے اندر آپ کی جماعت یا ان کی جماعت یا پیپلز پارٹی کسی نے بھی کوئی ایسا کردار نہیں ادا کیا کہ پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بہت کوئی اعتماد آ جائے. تو وائی شوڈ وی ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام یو اور دیم؟ دیکھیں آپ اعتماد کو گیج کرتے ہیں لوگوں کے ٹرن آؤٹ سے، لوگوں کا ووٹ دینا. 8 فروری کو کیا لوگ نکلے تھے؟ لوگ نکلے نا، لوگوں نے ووٹ ڈالا. وہ کدھر گیا ووٹ؟ لوگ یہی تو سوال کرتے ہیں کہ نواز شریف کے حلقے کو آپ کو رات 3:30 بجے کیا ضرورت پڑی RO چینج کرنے کی؟ وہاں تھے ہم ان حقیقتوں کو دیکھ نہیں. آپ ہمارے الیکشن کو کہہ رہے ہیں نا جعلی. کرانا چاہیے، سب کو آڈٹ کرانا چاہیے. میرا سوال اب یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر باقی جو پارلیمنٹیرینز کے کیسز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جس طرح سے خان صاحب نے کہا نا کہ سسٹم نے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دی ہے. دیکھیں کوئی فورم ایسا بچا ہے کہ جدھر جا کے گریوینس کا ریڈریسل ہو جائے. دیکھیں عدالتیں ایک ریفری ہوتی ہے نا، نیوٹرل پوزیشن ہوتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا بیسک کیا اعتراض تھا کہ پلر آف تھرڈ ریاستی پلر ہے جوڈیشری، جو ریفری کا کام کرتی ہے، جو کسی کا سائیڈ نہیں لیتی. جب اس کے پک اینڈ چوز آپ حکومت وقت کے ہاتھ دے دیں گے، جب اس میں آئینی بینچ حکومت کی اس طرف سے سلیکٹ ہو کے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی ایک بات جے سی پی میں جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے دونوں ممبران بھی، علی ظفر صاحب بھی اور دوسرے ممبر جو ان کے ہیں بیرسٹر گور صاحب بھی، وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں. تو ججز کی سلیکشن میں یا ریکمنڈیشن میں تو پورا ان کا بھی رول ہوتا ہے. اب اس آئینی ترمیم کے تناظر میں یہ کہا جائے کہ بیرسٹر گور صاحب نے کیا، انہوں نے کہا جی ایسے تو ہمیں کوئی خاص اعتراض نہیں ہے، لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ پی ٹی آئی ساتھ تھی. اب یہ اعتراض نہیں تھا تو پھر اس کو چیلنج بھی کر دیا، اگلے دن اس کا فائدہ بھی لینا شروع کر دیا. کمیٹیز میں بھی بیٹھے ہیں. اب حکومت کی پرائیورٹیز میں ہے یہ ایشو ریزالو کرنا یا نہیں؟ دیکھیں بالکل ہے. ہم نے، کیونکہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کسی طریقے سے، پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر پولیٹیکل ڈسکورس ہونا ود ان دا پارلیمنٹ، آئی تھنک اٹس دا نیڈ آف دی آور اور ہونی چاہیے. اب یہ اس بات کو نہ سمجھیں. سو they've already missed the bus and I think it's high time کہ they'll miss the train. What does that mean? That means a lot. بس نکل گئی، ٹرین بھی نکل گئی، پھر کیا ہوگا؟ ٹرین بھی نکل گئی تو پھر ہوائی جہاز تو پہلے ہی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو پھر کیا رہے گا؟ ترین صاحب کی طرف تو نہ میں تو پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہوگا پھر؟ ٹرین بھی مس ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بس مس ہو گئی تو خان صاحب کی رہائی تو اس ٹائم پہ سائیڈ پہ ہوگا. نقصان تو انہی کا ہوگا نا. انیکا صاحب یہ تو دیکھیں پولیٹیکل نقصان کر رہے ہیں اپنا. یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو پولیٹیکل سپیس پولیٹیکل پارٹیز نے کریٹ کرنی ہوتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز نے گین اور ری گین کرنی ہوتی ہے. آپ آئیں، آپ بیٹھیں، آپ کو بات تو کریں. آپ تو سیاسی نہ رویے رکھتے ہیں، نہ آپ سیاست دانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ سیاسی جماعتوں سے انگیج کرنا چاہتے ہیں. چلیں مجھے یہ سیگمنٹ ریپ اپ کرنا ہے، بٹ بیفور دیٹ کیونکہ گورنمنٹ کا اس کے اوپر بھی موقف آنا چاہیے. اس ٹائم پر انڈیا کی ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے، ہماری ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. ہماری ڈپلومیسی کہاں تک پہنچی ہے بیرسٹر صاحب؟ ذرا اس کے بارے میں اپڈیٹ کر دیجیے گا، کون کون کدھر پہنچا. دیکھیں ہمارا وفد جا رہا ہے دس کمنگ ویک، اور اس میں واشنگٹن بھی ہے، نیو یارک بھی ہے، یو این کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس کے علاوہ لنڈن ہے، پیرس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برسلز بھی ہے، اور یورپین پارلیمنٹ بھی ہے جو اسٹراسبرگ میں ہے.
تو یہ اوور آل ایک براڈر جو ہے انگیجمنٹ ہے. اگر وقت ملا تو ہو سکتا ہے روم بھی ایڈ ہو, اٹلی, لیکن جنرلی جو کیپٹلز آف دا ورلڈ ہیں ان کو جو ہے فوکس کیا گیا ہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کی اسی پروگرام کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا, بھارت انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے وہاں کے سیاستدانوں سے بھی جھوٹ بولے جا رہا ہے. ابھی میں کیونکہ ہسپانوی زبان کو میں جانتا ہوں, اسپینش, تو اس میں جو ششی تھرور نے کولمبیا میں کیا ہے, وہاں پہ نہ تو ان کی وائس منسٹر نے وہ بات کی ہے, آپ اس کو یورپ کے اندر ٹرانسلیٹ کریں, آپ کو اس نے کولمبیا نے کوئی سٹیٹمنٹ ریٹریکٹ نہیں کی. انہوں نے کہا پاکستان پہ جو حملہ ہوا ہے دہشت گردوں کو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. وہ اپنے تئیں جو ہے انگریزی میں بعد میں ایڈ کر کے ششی تھرور صاحب نے یہ چیز کر دی ہے. سو دس از ہائی ٹائم کہ ہم ان کے جھوٹ کو جو ہے اور زیادہ بے نقاب کہ ہم سنتاس معاہدے کو لے کر جائیں گے عالمی عدالت میں, کدھر ہے وہ کیس کب بن رہا ہے؟ رائٹ ناؤ ہم اس کو ڈپلومیٹک سائٹ پہ جو ہے زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں. تو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جا رہے فی الحال؟ نہیں, رائٹ ناؤ آئی تھنک اس کو جو ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے اور پوری دنیا میں, بیکاز واٹر کی ویپنائزیشن کو الاؤ نہیں کر سکتے. دیٹس اے ریڈ لائن فار اینی نیشن جس کا انحصار جو ہے, جس کی لائف لائن جو ہے, جس کی 240 ملین لوگ اس پہ, ان کا سروائیول اس پہ ہے. تو آئی تھنک لیگیلٹیز اسائڈ, فرسٹ آف آل دی انٹرنیشنل کمیونٹی نیڈس ٹو ریکن with Pakistan's position and obviously needs to wake up, کیونکہ اگر آج یہ پاکستان کے ساتھ بھارت کر رہا ہے تو کل کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہوگا. لیکن سائملٹینیسلی کیا ہم لافیئر کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, اور پی ٹی آئی کے پاس بڑے اچھے وکیل بھی ہیں, ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. ان فورمز کے لیے تیار ہیں جو ہمیں قانون فراہم کرتا ہے, لیکن رائٹ ناؤ we diplomacy first, and I think we've been very successful in diplomacy. Right, Barrister Akhil Saab.